اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اجماع کے درجات، اجماع کے مراتب، اجماع کے 4 درجات ہیں، 4 مراتب ہیں۔ یہ جو اجماع کے مراتب ذکر کیے ہیں، یہ اجماع کے مراتب یہاں تو انہوں نے اس طرح کی اجماع کی تقسیم مصنف نے اس انداز میں نہیں کی، بلکہ اجماع کا رکن بیان کر کے، عزیمت اور رخصت بیان کر کے آگے حکم اور اہل اجماع کو ذکر کیا ہے۔ لیکن بعض اصولیین نے اجماع کی 2 قسمیں بیان کی ہے کہ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، اجماع سندی اور دوسری ہے اجماع مذہبی۔ اجماع سندی کی پھر اجماع سندی اس اجماع کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں سے ہر زمانے کے علماء کا، مجتہدین کا کسی مسئلے یا حکم شرعی پر اتفاق ہو، جس مسئلے یا حکم شرعی پر تمام مجتہدین کی رائے اکٹھی ہو جائے اور ان کا اتفاق ہو، اس اجماع کو کہتے ہیں اجماع سندی۔ اجماع سندی کی 4 قسمیں ہیں، وہ 4 قسمیں جو یہاں مصنف نے 4 درجات اور مراتب کے عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ 4 مراتب اور 4 درجات جو اجماع کی ہے، یہ اجماع سندی کی قسمیں ہیں۔ اور آگے مصنف نے اجماع مرکب، شارح نے اجماع مرکب کی طرف اور مصنف نے بھی اجماع مرکب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ اجماع مرکب وہ اجماع مذہبی کی قسمیں ہیں۔ تو اصلاً اجماع کی 2 قسمیں، اجماع سندی اور دوسرا اجماع مذہبی۔ اجماع سندی میں تمام فقہا کا کسی حکم شرعی پر اتفاق کو اجماع سندی کہتے ہیں، اور اجماع مذہبی بعض مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر اتفاق کو کہتے ہیں، تمام مجتہدین نہیں، بعض مجتہدین، وہ اجماع مذہبی ہے۔ پھر اجماع مذہبی کی 2 قسمیں ہیں، اجماع مرکب اور اجماع غیر مرکب۔ آگے شارح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن صراحتاً یہ تقسیم انہوں نے ذکر نہیں کی، صراحتاً یہ تقسیم ذکر نہیں کی۔ باقی کیا کریں گے، ہم بنائیں گے، باقی بنا دینا، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھتے ہیں، وہ بعد میں مجھے پتہ نہیں چلا۔ کنز سر مشکل ہے، دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ صراحتاً تو انہوں نے تقسیم ذکر نہیں کی، لیکن اشارہ کیا ہے۔ تو یہ جو اجماع کے مراتب ذکر کیے ہیں، اجماع کے یہ مراتب اجماع سندی کی قسمیں ہیں۔ 4 مراتب ہیں اجماع کے، 4 درجات ہیں، قوت میں اور ضعف میں، قطعیت میں اور ظنیت میں۔ اجماع کا جو پہلا درجہ ہے، جو سب سے قوی ترین درجہ ہے، وہ تمام صحابہ کا اجماع ہے جو نصاً ہو، صراحتاً ہو۔ اگر قول کے باب سے ہو تو سب صراحتاً کہہ دے اجمعنا علی کذا، اور اگر فعل سے تعلق ہو تو سب عملاً اس کام کو شروع کر دے، جیسے کہ عزیمت کی قسم گزر گئی، رکن، اجماع کا رکن ہے عزیمت۔ جیسے کہ اس کی مشارح نے مثال ذکر کی ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا، نصاً ہوا، صراحتاً،
قولاً بھی ہو اور فعلاً بھی، ہر ایک نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ اجماع کی سب سے قوی ترین درجہ ہے، تمام صحابہ کا صراحتاً اجماع کر لینا۔ اس لیے یہ کتاب اللہ کی آیت کی طرح قطعی ہے اور حدیث متواتر کی طرح قطعی ہے، مفید العلم والیقین دونوں ہے، عمل کو بھی واجب کرتا ہے اور علم اور یقین کو بھی واجب کرتا ہے، اس لیے اس کا منکر کافر ہے۔ دوسری قسم ہے کہ جو بعض صحابہ کے صراحت کے ساتھ ہو، بعض صحابہ صراحت کر لے اور بعض صحابہ صراحت کرنے سے خاموش ہو جائے، تسلیم کرتے ہوئے اس پر خاموش ہو جائے، تو جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ یہ اجماع سکوتی بھی ادلہ قطعیہ میں سے ہے، حجت ہے، ہمارے نزدیک یہ حجت ہے، اکثر فقہا کے نزدیک، جبکہ خود بعض فقہا میں سے، احناف میں سے بھی شیخ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کے انکار کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے فقہا اجماع سکوتی کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کو حجت نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے نزدیک یہ اجماع سکوتی یہ حجت ہے اور ادلہ قطعیہ میں سے ہے۔ اس میں بھی بعض صحابہ صراحت کر لے اور بعض خاموش ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کا حکم بھی یہ بھی حدیث متواتر کی طرح ہے، لیکن منکر کافر نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار کرنے والے کو ضلالت کی طرف منسوب کیا جائے گا، یضلل، اس کو ضلالت اور گمراہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، کافر نہیں۔ کیوں کافر نہیں؟ اس لیے کہ اس میں ائمہ متبوعین کا اختلاف ہوا، اور جس مسئلے میں ائمہ متبوعین کا اختلاف آ جائے اس میں شدت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ مجتہد فی بن گیا، قطعی نہ ہوا، اس وجہ سے منکر کافر نہیں۔ تیسری قسم اجماع کا وہ ہے کہ جو صحابہ کے بعد والے حضرات اجماع کر لے کسی حکم شرعی پر، صحابہ کے بعد والے حضرات یعنی تابعین یا تبع تابعین یا بعد والے فقہا اور مجتہدین، کسی ایسے مسئلے پر ان کا اتفاق اور اجماع ہو کہ جس میں صحابہ میں اختلاف نہیں گزرا، جیسے کہ بیع الاستثناء، آرڈر دے کر بے کرنا، سائز دے کر جیسے کپڑے بنوائے جاتے ہیں، جوتیاں بنائی جاتی ہے، ٹوپیاں بنائی جاتی ہے، یا وغیرہ جو چیز بھی نشانی یا سائز دے کر، وہ آرڈر دے کر جو چیز بنوائی جاتی ہے، یہ معدوم کی بے ہے، لیکن اس بے کے جواز پر اجماع ہوا ہے، اس میں حدیث بھی نقل کی گئی ہے اور پھر اس پر اجماع ہے، لیکن چونکہ اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف نہیں اور اس پر تابعین نے اور تبع تابعین نے اتفاق کیا، اجماع کر لیا، اس وجہ سے یہ اجماع کا تیسرا درجہ ہے کہ جو تابعین یا تبع تابعین کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لے اور صحابہ میں وہ اس قول میں، صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اجماع کی یہ قسم خبر مشہور کی طرح ہے، جیسے خبر مشہور طمانینت کا، اطمینان کا فائدہ دیتی ہے، اس کا جانب صدق جانب کذب پر راجح ہوتا ہے، اور جانب کذب جو ہوتی ہے وہ مرجوح ہوتی ہے، اس لیے اطمینان کا فائدہ دیتی ہے، تو یہ اجماع بھی خبر مشہور کی طرح ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ جب یقین کا فائدہ نہیں دیتی تو اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہے۔ اجماع کا چوتھا درجہ ہے تابعین یا تبع تابعین، صحابہ کے بعد والے حضرات، وہ کسی ایسے حکم شرعی پر اتفاق اور اجماع کر لے کہ جس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف گزرا ہو، ان میں سے کسی ایک قول پر صحابہ میں اختلاف ہوا، اور ان میں سے کسی ایک قول پر تابعین یا بعد والے حضرات مجتہدین اس پر اجماع کر لے، یہ اجماع کا چوتھا درجہ ہے۔ جیسے کہ اوپر مسئلہ گزر گیا، ولد کے بے کے جواز اور عدم جواز پر اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا، حضرت عمر فاروق جواز بے کے عدم جواز بے کے قائل
ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ جواز بے کے قائل تھے، پھر تابعین نے عدم جواز بے پر اجماع کر لیا۔ تو یہ اجماع کا چوتھا درجہ ہے، جو سب سے تینوں درجات میں سب سے کمتر ہے، قوت میں کمتر ہے۔ پہلے 3 درجات قوی ہے اور یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یہ خبر واحد کی طرح ہے، جیسے خبر واحد حدیث میں مفید للعمل تو ہے، عمل کو واجب تو کرتی ہے، لیکن عقیدہ رکھنے کو، مفید للیقین نہیں، عقیدہ رکھنے کو لازم نہیں کرتی، اس پر عقیدہ رکھنا لازم نہیں۔ ایسا ہی یہ اجماع بھی عمل کو واجب کرتی ہے، لیکن علم کو اور عقیدے کو لازم نہیں کرتی، اس لیے اس کا منکر کافر نہیں، البتہ گمراہ ہے۔ جیسے قیاس ظنی ہے، خبر واحد ظنی ہے، اسی طرح یہ بھی اسی طرح ہے۔ البتہ یہ اجماع کی یہ جو چوتھی قسم ہے، اجماع کی یہ چوتھی قسم، یہ قیاس پر مقدم ہوگی۔ اگر قیاس کے ساتھ اس کا معارضہ آ جائے تو یہ اجماع کی یہ قسم یہ قیاس پر مقدم ہوتی ہے، جیسے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہوتی ہے، یہ بھی مقدم ہوگی۔ یہ اجماع کے 4 درجات ہوئے، 4 درجات۔ اس میں سب سے قوی ترین اور مضبوط ترین اجماع یہ صحابہ کا اجماع ہے، جو صراحتاً ہو۔ تو 2 قسموں میں صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ اجماع کرے، سب اتفاقاً، سب کی صراحت کے ساتھ اجماع ہو، یہ پہلا درجہ ہے اور سب سے قوی ترین درجہ ہے، اس کا منکر کافر ہے بالاتفاق۔ دوسرا درجہ بھی صحابہ ہی کا ہے، جس میں بعض صحابہ صراحت کر لے اور بعض خاموش ہو، اس کو تسلیم کرتے ہوئے۔ محشی نے اس کی مثال دی ہے، جیسے کہ مانعین زکوٰۃ سے قتال ہوا، تو مانعین زکوٰۃ سے قتال میں بعض صحابہ اس کے صراحتاً اس کے ساتھ قتال کے قائل تھے، اور بعض صحابہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے خاموش ہوئے، لیکن تسلیم کرتے ہوئے اس لیے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو قتال ہوا اس پر صحابہ کا اجماع ہے، لیکن یہ بعض کی صراحت کے ساتھ ہے اور بعض کی خاموشی کے ساتھ، یہ اجماع سکوتی ہے۔ اور 2 قسموں کا تعلق یہ تابعین اور بعد والے مجتہدین کے اجماع سے ہے۔ پہلے تیسری صورت یہ کہ صحابہ کے بعد والے تابعین حضرات یہ یا تبع تابعین یہ کسی ایسے مسئلے پر اتفاق کر لے کہ جس میں صحابہ میں اختلاف نہ گزرا ہو، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ تابعین یا تبع تابعین اور بعد والے حضرات مجتہدین ایسے مسئلے فقہیہ پر اور حکم شرعی پر اتفاق اور اجماع کر لے کہ جس میں صحابہ میں سے کسی مسئلے میں اختلاف گزرا ہو، اور یہ تابعین اور تبع تابعین حضرات یہ ان میں سے کسی ایک قول پر اتفاق اور اجماع کر لیں۔ یہ 4 درجات ہیں اجماع کے۔ اس لیے اگر کہیں مطلقاً آ جائے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، تو اجماع یہ 4 درجات ہیں، اس لیے اس میں تعین کرنی چاہیے کہ اجماع کی کون سی قسم ہے۔ ہر اجماع کا منکر کافر نہیں، اس لیے اگر وہ اجماع صحابہ کے صراحت کے ساتھ ہے تو پھر اس اجماع کا منکر کافر ہے، ہر اجماع کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ یہ جو 4 درجات ہیں، اس کو بعض فقہا نے، اصولیین نے اجماع سندی کی اقسام کو بیان کیا کہ یہ اجماع سندی کی اقسام ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امت کا کسی مسئلہ شرعیہ پر اختلاف ہو جائے، ایک مسئلے میں امت کا اختلاف ہو، اور اس اختلاف کی صورت میں 2 قول یا 3 قول وجود میں آ جائے، تو آیا یہ بعد والے حضرات کے لیے اگر 2 قول وجود میں آ جائے یا 3 قول وجود میں آ جائے، تو آیا اس بعد والے حضرات کے لیے ان کا جو 3 قول میں اختلاف کی صورت میں 2 قول یا 3 قول وجود میں آ گئے ہیں، یہ ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس مسئلے میں 4تھا قول باطل ہوگا۔ اگر 3 قول وجود میں آ گئے تو 4تھا قول جو نیا بنے گا وہ باطل ہوگا۔ یہ اجماع ہے، اجماع مرکب کہلاتا ہے۔ اجماع کی یہ صورت اجماع مرکب کہلاتی ہے
کہ اگر صحابہ میں اختلاف ہو کسی مسئلے میں اور دو قول وجود میں آ جائے تو بعد والے فقہا کے لیے مجتہدین کے لیے ان دو قولوں میں سے ایک قول کو اختیار کرنا ہے. تیسرا قول اگر پیدا کر لے اور ایجاد کر لے تو وہ تیسرا قول باطل ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں کے اختلاف سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یا پہلا قول ہے یا دوسرا ہے، تیسرا قول نہیں ہے. لہذا یہ اجماع ہے، اور اجماع مرکب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تیسرا قول باطل ہے. یا اگر اختلاف کی صورت میں تین قول وجود میں آ گئے تو چوتھا قول باطل ہے. کسی بھی زمانے میں اگر مجتہدین کا اور امت کا اختلاف ہو کسی مسئلہ شرعیہ پر، اور پھر اس کے صورت میں دو یا تین قول وجود میں آ جائے اس اختلاف کے نتیجے میں، تو یہی حکم ہے. اگر دو قول وجود میں آ جائے، تین قول میں اختلاف پیدا ہو تو پھر چوتھا قول باطل ہوگا. بعد والوں حضرات کے لیے چوتھے قول کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا یہ جائز نہیں، اس اجماع مرکب کی وجہ سے. اس کی مثال شارح نے ذکر کی ہے، جیسے کہ پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر جو عورت، دیکھو ایک عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے. اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہے اور اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت بالاتفاق 4 مہینے 10 دن ہے، وفات والی عدت ہے. لیکن اگر کوئی عورت حاملہ بھی ہو اور شوہر بھی مر جائے، حاملہ بھی ہو اور شوہر مر جائے تو اب ان کے تعارض آ گیا. وفات والی عدت کا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہو، اور وضع حمل والی آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہو. اب دونوں آیتوں میں تعارض ہے. متوفی عنہا حاملہ، متوفی عنہا زوجہا، اس میں اختلاف آ گیا تو صحابہ میں دو قول وجود میں آ گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے وضع حمل کو اختیار کیا، اور یہی رائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی تھی کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، انہوں نے اس قول کو اختیار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابعد الاجلین گزارے گی، اور اسی قول کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اختیار کیا. اب دیکھو اس کی وفات عدت کے بارے میں اختلاف ہوا، دو قول وجود میں آ گئے. ایک قول یہ ہے کہ وضع حمل ہے، یہی قول عبداللہ ابن مسعود اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم انہوں نے اختیار کیا. اور دوسرے قول عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم انہوں نے اختیار کیا، یہ کہ ابعد الاجلین ہے. دونوں مدتوں میں دیکھیں گے، جو مدت سب سے بعید ہوگی وہی اس کی عدت ہوگی. اگر بچہ پیدا ہونے میں ابھی مہینہ باقی ہے اور شوہر مر جائے تو 4 مہینے عدت وفات بعید ہے، اس لیے عدت وفات گزارے گی. اور اگر ابھی حمل شروع ہوئے ہے، مہینہ ہو گیا اور شوہر مر جائے تو عدت وفات تو 4 مہینے 10 دن ہے، اور وضع حمل 9 مہینوں میں ہوتا ہے یا 10 مہینوں میں ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی آگے جاتا ہے، بعض کے 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. لیکن عام معمول اگر کم سے کم مدت لے لی جائے تو 6 مہینے ہے، کم سے کم مدت 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ہے. لیکن عام معتدل قول، جو عام اعتدال والا عام معمول جو آ رہا ہے اکثریت کے اعتبار سے 9 مہینے ہے. تو 6 مہینے ہو کم سے کم، یا زیادہ سے زیادہ 9 مہینے ہو. شاذ نادر آگے جاتا ہے 1.5 سال 2 سال تک بھی گئے ہیں، لیکن جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ کوئی بھی بچہ عورت کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ تک نہیں ٹھہر سکتا. لہذا زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، لیکن وہ شاذ نادر ہے، 9 مہینے یا 10 مہینے ہے. تو اب اس میں عدت وفات کم ہے اور عدت وضع حمل زیادہ ہے، تو ان حضرات کے نزدیک وضع حمل ہوگی. اب 2 قول وجود میں آ گئے، ایک ہے وضع حمل، دوسرا ہے ابعد الاجلین. اگر کوئی آدمی کوئی بعد والے اس میں تیسرے قول کو ایجاد کر کے کہے کہ نہیں، جو اقرب الاجلین ہو، ابعد الاجلین نہیں، اقرب الاجلین ہو، اور وہ مہینوں والے کو گزارنے شروع کا حکم دے دے کہ 4 مہینے 10 دن گزارے، کیونکہ ابھی وضع حمل میں 9 مہینے 6 مہینے 8 مہینے باقی ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن گزارے، تو یہ قول باطل ہوگا،
اس لیے کہ ان دونوں کا یہ جو اختلاف ہے، اختلاف کی صورت میں دو قول وجود میں آ گئے، یہ اجماع مرکب ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تیسرا قول مستحدث ہے، باطل ہے، جدید قول باطل ہوگا، اس لیے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ لہذا امت کا اگر صحابہ کا امت کا اگر اختلاف ہو اور اختلاف کی صورت میں دو قول یا تین قول وجود میں آ جائے، تو ان تین قولوں کے علاوہ جو قول ہوگا، بعد والے حضرات اگر تیسرے قول کو یا چوتھے قول کو ایجاد کر لے تو یہ ناجائز ہے اور یہ باطل ہوگا، ان سابقہ امت کے اجماع مرکب کی دلالت کی وجہ سے۔ مصنف کہتے ہیں آیا یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر دو امت کا اختلاف ہو اور دو قول وجود میں آ جائے تیسرا باطل ہے، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے یا بعد ہر زمانے میں چلتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، صحابہ کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور دو قول وجود میں آ جائے تو بعد والے تابعین، تبع تابعین اور بعد والے فقہا کے لیے تیسرا قول ایجاد کرنا یہ باطل ہے۔ جبکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ہر زمانے میں جاری ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے فقہا میں اگر اختلاف ہو اور دو قول وجود میں آ جائے تو بعد والے حضرات کے لیے تیسرے قول کو ایجاد کرنا یا چوتھے قول کو ایجاد کرنا یہ باطل ہوگا، صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جبکہ صاحب توضیح کہتے ہیں کہ نہیں، بعض حضرات اس میں تفصیل بھی کی ہے، وہ جو تیسرا قول پیدا ہوگا آیا یہ قول ایسا ہے کہ جس سے پہلے والے دونوں قول ختم ہوتے ہوں، باطل ہوتے ہوں؟ اگر تیسرا قول پیدا کرنے سے یا چوتھا قول کی ایجاد کرنے سے وہ پہلے والے دونوں قول ہی باطل ہو جاتے ہوں تو پھر اس طرح تیسرا اور چوتھا قول باطل ہوگا۔ لیکن اگر اس تیسرے قول یا چوتھے قول سے پہلے دونوں قول باطل نہیں ہو رہے تو پھر یہ تیسرا اور چوتھا قول کو پیدا کرنا باطل نہیں، درست ہے، جائز ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے تو فرمایا کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، باقی امت میں نہیں ہے، لیکن شارح کہتے ہیں ملا جیون یہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ تیسرا قول جو باطل ہے یہ ہر زمانے کے اختلاف میں جاری ہوتا ہے، صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں۔ اور شارح کہتے ہیں اسی کا نام اجماع مرکب ہے، اسی کا نام اجماع مرکب ہے، اور فرمایا کہ اجماع مرکب کی بہت ساری اقسام ہیں، چند قسمیں ہیں، اجماع مرکب کی چند قسمیں ہیں۔ تو چند قسمیں، یہ اجماع مرکب وہی ہے جس کو بعض فقہا نے اجماع مذہبی کہا۔ اجماع مذہبی کی دو قسمیں، اجماع مرکب اور اجماع غیر مرکب۔ اجماع مرکب وہ ہوتی ہے، اس اجماع کو کہتے ہیں کہ جس میں فقہا کی آراء کسی ایک مسئلے شرعی پر متفق ہو لیکن علت میں اختلاف ہو، مسئلہ شرعی پر فقہا کی رائے متفق ہو لیکن علت میں اختلاف ہو۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے کسی عورت کو، نامحرم کو وہ مس کر لے، ہاتھ لگا لے، اور پھر اس کا بدن سے خون بھی نکلے، خروج نجاست من غیر سبیلین ہو جائے، ہاتھ زخمی ہو، اس سے خون نکلے یا پیپ نکلے یا نجس پانی نکلے، گندا پانی، تو اب یہ جو خروج نجاست من غیر سبیلین ہوئی ہے یہ ہمارے نزدیک ناقض وضو ہے، شافعی حضرات کے نزدیک نہیں۔ اور غیر محرم کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا، یہ ناقض وضو ہے۔ مس المرأہ شافعی حضرات کے نزدیک ناقض وضو ہے، ہمارے نزدیک ناقض وضو نہیں۔ اب امام صاحب نے تو وضو تو کر لیا بڑے خشوع خضوع سے، اور راستے کو جاتے ہوئے مسجد کو مس سے مرلہ کر لی، رش بہت زیادہ تھا تو پیکج سے فائدہ اٹھایا کہ چلو پتہ نہیں چلے گا۔ اب وہاں مس سے مرلہ کر لی، مس سے مرعہ کرنے کے بعد وہ جو مس سے مرلہ کی تھی وہاں، وہ جس ہاتھ سے کی تھی وہاں زخم بھی تھا، مثال کے طور پر اس سے زخم سے خون جاری ہو گیا،
تو بالاتفاق حکم پر متفق ہے سب دونوں کہ اس کا یہ وضو ٹوٹ گیا، نقض وضو پر اتفاق ہے، اجماع ہے، لیکن سبب میں اختلاف آ گیا، علت میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک ناقض وضو ہونا یہ خروج نجاست من غیر سبیلین کی وجہ سے ہے، خون کی وجہ سے اس کی وضو ٹوٹ گیا، مس مرأہ ناقض نہیں۔ اور شافعی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خون کی وجہ سے نہیں ہوا، اس لیے کہ خروج نجاست من غیر سبیلین ان کے ہاں ناقض نہیں، بلکہ مس مرأہ کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اجماع مرکب ہے یہ، کہ جس میں کسی مسئلہ شرعیہ پر فقہا کی آراء متفق ہو لیکن علت میں اختلاف ہو۔ یا جیسے کہ یہاں محشی نے مثال ذکر کی ہے صاحب توضیح کے حوالے سے کہ اگر خروج نجاست من غیر سبیلین ہو جائے، بالاتفاق تطہیر واجب ہے، بالاتفاق پاک کرنا واجب ہے۔ اگر خروج نجاست من غیر سبیلین ہو، خون نکلے، پیپ نکلے یا نجس پانی نکلے بدن سے، تطہیر بالاتفاق واجب ہے۔ اب وہ تطہیر ہمارے نزدیک وہ تطہیر وہ وضو کی صورت میں ہے کہ 4 اعضاء دھوئے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک موضع خروج نجاست دھوئے، جہاں سے نجاست خارج ہوئی ہے اس جگہ کا دھونا یہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی تیسرا آ کر تیسرے قول کو وجود پیدا کر کے یہ کہے کہ تطہیر واجب ہی نہیں ہے، تو یہ قول باطل ہوگا، اس لیے کہ یہ اجماع ہے، اجماع مرکب ہے اس بات پر کہ یا طہارت وضو واجب ہے جیسے احناف قائل، اور یا موضع خروج نجاست واجب ہے، اس کی تطہیر واجب ہے جیسے کہ حضرات شوافع قائل۔ اگر کوئی سر سے ہی تطہیر کا انکار کر لے اور اس کو نہ مانے تو یہ قول باطل ہوگا، اس لیے کہ اجماع کے خلاف ہے، اجماع مرکب کے خلاف ہے۔ یہ اجماع مرکب، اور دوسرا اجماع غیر مرکب ہے۔ تو اجماع غیر مرکب وہ اجماع ہوتی ہے کہ جس میں فقہا کی آراء کسی مسئلہ شرعیہ پر متفق ہو، علت کے اتفاق کے ساتھ، علت پر بھی متفق ہو اور حکم شرعی پر بھی متفق ہو، جیسے کہ نقض وضو من الاستحاضتی، جیسے استحاضہ سے وضو کا ٹوٹ جانا، استحاضہ سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے خروج وقت کے بعد، تو استحاضہ ناقض وضو ہے، لہذا حکم بھی ایک ہے، حکم پر بھی اتفاق ہے اور علت پر بھی اتفاق ہے۔ اجماع کی یہ قسم اجماع غیر مرکب کہلاتی ہے، جو کہ اجماع مذہبی کی دوسری قسم ہے۔ اجماع کی ایک قسم اور ہے، آپ شاشی میں پڑھ چکے ہو، جس کو کہتے ہیں عدم القائل بالفصل، عدم القائل بالفصل۔ عدم القائل بالفصل اجماع کا یہ قسم وہ ہے کہ جس میں 2 مسئلے مختلف ہوں اور دونوں مسئلوں کا منشأ خلاف ایک ہو، اختلاف کا سبب اور علت ایک ہو، وجہ ایک ہو۔ جیسے کہ دیکھو، احناف اگر افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہو جائے، احناف اس کے برقرار رہنے کو اور مشروع ہونے کو جائز سمجھتی ہے، اور کہ احناف کہتے ہیں کہ یہ مشروع ہے، جائز رہتی ہے باوجود نہیں داخل ہونے کے، اس لیے کہ قبیح لعینہ ہی نہیں ہوتی، قبیح لغیرہ ہی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نحر کے دن روزے کی نظر مانے تو ہمارے نزدیک یہ نظر درست ہے، اس لیے کہ نظر ماننا عبادت ہے، اور نحر کے دن روزہ رکھنا، نحر کے دن چونکہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اب اس پر نہیں آئی ہے تو نہیں آنے کے باوجود چونکہ یہ مشروع باقی رہتی ہے، لہذا اگر کوئی نظر مان لے، نظر درست رکھنا تو درست نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی روزہ رکھ لے تو نظر پوری ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ نظر پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھو، یہ بے اور شراء افعال شرعیہ میں سے ہے، اس پر نہیں آئی ہے کہ بے بشرطن جائز نہیں، لیکن اگر کوئی بے بشرطن بے فاسد کر لے اور مشتری مبیع پر قبضہ کر لے، بائع ثمن پر قبضہ کر لے، تو یہ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ بے فاسد ہمارے نزدیک مفید ملک ہے، مفید ملک ہے،
اور نحر کے دن نظر ماننا ہمارے نزدیک صحیح ہے، نظر ماننا عبادت ہے، درست ہے۔ دیکھو دو مسئلے الگ الگ ہے، دونوں مسئلے الگ ہیں، لیکن دونوں کی علت ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ افعال شرعیہ پر جب نہیں داخل ہو تو وہ اس کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ مشروع باقی رہتی ہے، ذات کے اعتبار سے حسن اور غیر کے اعتبار سے اس میں قباحت پیدا ہو گئی ہے۔ ہم دیکھو ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں کہ ہم اگر نظر ماننے کو درست مان لیں اور بے کو مفید ملک نہ مانیں، ہم ان کے درمیان فصل کے قائل نہیں ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، درمیان میں فصل نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ اس لیے جو دونوں کو مانتا ہے نا، جو ایک مسئلے کو مانے گا وہ دوسرے مسئلے کو بھی ماننا لازم ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اصول دونوں کے ایک ہے۔ تو ہم اگر نظر کے صحیح ہونے کے قائل ہے تو بے کے مفید ملک ہونے کے بھی قائل ہے، اس لیے کہ دونوں مسئلوں کے درمیان ہم فرق کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہے عدم القائل بالفصل۔ شوافع حضرات بے فاسد مفید ملک ہونا وہ اس کو نہیں مانتے، تو جب اس کو مفید ملک ہونا نہیں مانتے تو نحر کے دن نظر کا صحیح ہونا بھی ان کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک افعال شرعیہ پر جب نہیں داخل ہو تو وہ قبیح لعین ہی بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ قبیح لعین ہی بن جاتی ہے۔ لہذا ان کے نزدیک جیسے بے فاسد مفید ملک نہیں، ایسے ہی نحر کے دن روزہ رکھنے کی نظر ماننا بھی صحیح، اب وہ بھی ان کے درمیان فصل کے قائل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے فاسد کو تو مفید ملک نہ مانے اور نحر کے دن نظر کو صحیح مانے، اس کے درمیان فصل کے اور فرق کے قائل نہیں ہے۔ جو دونوں مانتے ہیں تو جب وہ ایک مانتا ہے تو دوسرا ماننا اس کے لیے لازم ہے۔